شروع ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک آدمی نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ نہیں پڑھنا اور مجھے جو ہے قبر میں الٹا کر کے لٹانا۔ تو الٹا کر کے لٹانے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ یہ زمین جو ہے وہ میری ماں ہے یا ماں کی طرح ہے، تو لہٰذا میں اپنی ماں کے ساتھ جو ہے وہ سونا چاہتا ہوں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب آدمی قبر میں ہوتا ہے تو مٹی اس کے صرف نیچے ہی نہیں ہوتی، اس کے دائیں مٹی ہوتی ہے، بائیں مٹی ہوتی ہے، اوپر مٹی ہوتی ہے۔ تو قبر میں جو ہے نا آدمی کو الٹا سیدھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاروں طرف سے ماں کے حصار میں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ جو ایک نظریہ چلا ہے کہ بھائی دھرتی ماں ہے، تو اس نظریے سے مجھے اختلاف ہے۔ بھائی دھرتی ماں کیسے ہے؟ اگر لوگوں سے پوچھیں کہ ماں کیسے ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی دھرتی سے اناج نکلتا ہے، پھل فروٹ نکلتے ہیں اور بھی بہت سی چیزیں نکلتے ہیں جن سے ہم پلتے ہیں، ہماری جو ہے وہ خوراک بنتی ہے۔ تو بھائی یہ اگر اس سے زمین سے نکلتی ہے، یہ چیزیں نکلتی ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ماں ہے، تو سورج کے بغیر تو یہ زمین کچھ پیدا نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی پودے ہوتے ہیں وہ سورج کی روشنی میں اپنا وہ کیا بناتے ہیں؟ فوڈ بناتے ہیں۔ کلوروفل کی موجودگی میں سورج کی روشنی سے جو ہے اپنا وہ خوراک بناتے ہیں۔ تو اگر زمین ماں ہے تو سورج کو ہم کیا باپ کہیں؟ لیکن آج تک کسی نے سورج کو یہ نہیں کہا کہ یہ سورج باپ ہے۔ پھر پانی ہے، پانی کے بغیر جو ہے نا وہ زمین کیا کر سکتی ہے؟ پانی کے بغیر تو نہیں کر سکتی نا، تو پانی کو کیا کہیں؟ ہم بھائی کہیں۔ تو میرے دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ زمین کو ماں کہنے سے جو ہے ہم اس کے ساتھ ایموشنل اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری ماں ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں جو ہے زمین ہوا، سورج ہوا، چاند اور یہ ہوا، پانی اور دنیا کی ہر چیز یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے ہمیں یہ چیزیں اللہ پاک دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ کے حکم سے ان کے ذریعے سے ملتی ہیں اور ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسا ہے کہ یہ چیزیں انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم اس کو ماں کہیں۔ پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اب یہ زمین ہے، اس کا ہم پر حق ہے تو ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ بے شک اپنے گھر کی حفاظت کرنا، اپنے مال کی، اپنے عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا ہر ایک پر فرض ہے، اسی طرح اپنے ملک کی۔ اور جو لڑتے ہوئے ان چیزوں کی حفاظت کرتے ہوئے لڑتے ہوئے مرا، وہ شہید ہو کر مرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن بھائی یہ دیکھیں کہ ہم جو چیزیں کھاتے ہیں بعض اوقات وہ پاکستان سے باہر سے آتی ہیں، تو بھائی دوسری ملکوں کی زمین کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، وہ بھی ہماری ماں کی طرح ہے۔ جیسے افغانستان سے بہت سے فروٹ آتے ہیں اور اسی طرح اناج جو ہے کبھی باہر سے آتا ہے، انڈیا سے بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں جو ہم کھاتے ہیں۔ تو کیا انڈیا کی زمین کے لیے بھی ہم کہیں کہ بھائی اس کا بھی تو ہم کھاتے ہیں، اس کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، اس لیے چائنا انڈیا پر حملہ کرے گا تو ہم چائنا کے خلاف ہو کر لڑیں گے، کیونکہ بھائی اس کی انڈیا کی زمین سے جو ہے ہمیں چیزیں ملتی ہیں۔ یہ نہیں ہے، بلکہ ہم یہ سوچیں
کہ جس طرح ہماری ایک حقیقی ماں ہے، اس کی عزت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، اسی طرح ایک ہمارا حقیقی باپ ہے، ہمارا باپ ہے، اس کی ہم عزت کرتے ہیں، اس کا کہنا مانتے ہیں، اس کی تابع داری کرتے ہیں ماں باپ کی، اسی طرح ہماری ایک حقیقی مالک ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہماری خدمت کے لیے بنائی ہیں، اور ہم ان سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آ رہا ہے سمجھ میں؟ تو الحمدللہ اس لیے میرا یہ چھوٹا سا پیغام ہے کہ انسان دنیا کی چیزوں میں لگنے کے بجائے، دنیا کی چیزوں میں لگنے کے بجائے اس میں غور و فکر کرے، دنیا کی چیزوں میں غور و فکر کرے، اور یہ نشانیاں ہیں ساری اللہ تک پہنچنے کی، کہ کس طرح جو ہے زمین ہے، یہ زمین جو ہے اس میں ہم ایک بیج ڈالتے ہیں، اور وہ بیج جو ہے وہ ایک درخت کی صورت بنتا ہے، اس میں ہزاروں پھر بیج بنتے ہیں، ہزاروں پھل نکلتے ہیں، پھر وہاں سے اور بیج نکلتے ہیں، اسی طریقے سے چاند، سورج، ستارے۔ تو اس لیے میرا آخری گزارش ہے کہ ہم سب جو ہے ان چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اللہ تعالیٰ کی تابع داری۔ وما علینا الا البلاغ۔